خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ پی آئی اے نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ شارجہ ایئرپورٹ ٹریول ایجنسی کا پی آئی اے سے معاہدہ ہو گیا۔ شارجہ میں 5 سالہ بچے کی دردناک موت، گیراج کے دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس جانے سے دم گھٹ گیا۔ دبئی جانے والے کو پی سی آر ٹیسٹ سے متعلق کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا، حکام نے وضاحت کر دی۔ متحدہ عرب امارات عجمان میں 2020 میں گاڑیوں کی ضبطگی میں 20% اضافہ ہوا۔ دبئی کا ویزا رکھنے والے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو اب GDRFA کی اپروول کی ضرورت نہیں۔ ابوظہبی فون پر جعل سازی کے ذریعے دوسروں سے رقم لوٹنے والا ایشیائی گینگ گرفتار، ویڈیوز جاری۔ متحدہ عرب امارات عدالت نے بار بار جرم کرنے پر منشیات کے عادی افراد کی جیل کی سزا 4 گنا کر دی۔ ہندوستانی نے ڈیوٹی فری ملینیم کی تازہ ترین ڈرا جیت لی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پی آئی اے نے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ شارجہ ایئرپورٹ ٹریول ایجنسی کا پی آئی اے سے معاہدہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہونے والے معاہدے کی رو سے شارجہ ایئرپورٹ ٹریول ایجنسی ساٹا پی آئی اے کے ذریعے سفر کی تمام ٹکٹوں کی فروخت کی خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مذکورہ ایجنسی شارجہ اور شمالی امارات میں اس کی ویب سائٹ پر اپنی شاخوں کے ذریعے ایئر لائن کو فروغ دے گی۔ پی آئی اے کی جانب سے نیا دفتر کھولنے کے موقع پر شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سلیم نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر شارجہ ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر شیخ فیصل بن قاسمی، پی آئی اے کے ریجنل ڈائریکٹر شاہد علی مغل اور دیگر ارکان موجود تھے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ میں 5 سالہ بچے کی دردناک موت، گیراج کے دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس جانے سے دم گھٹ گیا۔ بچے اس کائنات کا حسن ہیں۔ بچوں کے معصوم چہرے دیکھ کر والدین اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام والدین کو اپنے بچے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوتے ہیں۔ سوچیں اگر کسی کا ننھا منھا بچہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے تو والدین کی صدمے اور اذیت سے کیا حالت ہوتی ہوگی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اماراتی ریاست شارجہ میں پیش آیا ہے، جہاں 5 سالہ بچہ چند منٹوں کے اندر موت کی وادی میں پہنچ گیا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق شارجہ میں مقیم عرب والدین کا بچہ ولا کے گیراج کے دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس جانے سے دم توڑ گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی جانے والوں کو پی سی آر ٹیسٹ سے متعلق کن شرائط پر عمل کرنا ہوگا، حکام نے وضاحت کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں سیاحوں اور ویزا ہولڈرز کو آنے کی اجازت ہے، تاہم انہیں قرنطینہ اور پی سی آر ٹیسٹ سے متعلق شرائط پوری کرنا ہوتی ہیں۔ ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے ایئرپورٹس پر اترنے والے مسافروں کے لیے ان شرائط میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ یا ہم آپ کو ایئرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ اور پی سی آر ٹیسٹ سے متعلق شرائط و ضوابط سے آگاہ کریں گے، جس کی تفصیلات دبئی ایئرپورٹس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، تاہم اردو پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے درج ذیل ہے۔ دبئی کا سفر کرنے والے تمام ویزا ہولڈرز، سیاحوں اور خلیجی ممالک کے شہریوں کو پی سی آر ٹیسٹ کروا کر نیگیٹو رپورٹ حاصل کرنا لازمی ہوگی۔ رپورٹ کو فلائٹ کے وقت جاری ہوئے 72 گھنٹے سے زیادہ وقت نہ گزرا ہو۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات عجمان میں 2020 میں گاڑیوں کی ضبطگی میں 20% اضافہ۔ عجمان پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں ضبط شدہ کاروں کی تعداد میں 20% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2020 کے دوران پولیس نے 6,934 گاڑیاں ضبط کیں، جن میں متعدد جرائم بھی ملوث افراد اور ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پائے گئے تھے۔ عجمان پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل شیخ سلطان نے بتایا کہ سڑک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ ٹریفک اور گشت نے مستقل طور پر چلائی جانے والی ٹریفک معائنہ مہم کے ایک حصے کے طور پر گاڑیاں بند کر دی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی کا ویزا رکھنے والے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو اب GDRFA کے اپروول کی ضرورت نہیں۔ امارات ایئر لائن کے ایک کال سینٹر ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ امارات واپس سفر کرنے والے دبئی کے رہائشیوں کو اب جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنرز افیئرز GDRFA سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔
خلیج اردو کو دبئی واپس آنے والے ایک صارف کو ایئر لائن سے موصول شدہ ایک ای میل کا حوالہ بھی ملا، جس میں کہا گیا ہے کہ اب دبئی کا رہائشی ویزا رکھنے والوں کو منظوری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی فون پر جعل سازی کے ذریعے دوسروں سے رقم لوٹنے والا ایشیائی گینگ گرفتار، ویڈیو دیکھیں۔ دوسروں کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری کرنے کے لیے فون کا استعمال کر کے جعل سازی کرنے والے 5 ایشیائی باشندوں پر مشتمل گروہ ابوظہبی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسی گروہ میں 4 دیگر افراد کے علاوہ ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اس گروہ کو ابوظہبی پولیس نے عجمان پولیس کے تعاون سے گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کے دوران پولیس نے گروہ کے قبضے سے متعدد موبائل فون، کالنگ کارڈ اور دیگر سامان بھی برآمد کیا ہے جو جعل سازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات عدالت نے بار بار جرم کرنے پر منشیات کے عادی افراد کی جیل کی سزا 4 گنا کر دی۔ فجیرہ کورٹ آف اپیل نے منشیات استعمال کرنے والے کو 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک کی جیل کی سزا 4 گنا کر دی ہے۔ ذیلی عدالت نے مدعا علیہ کو منشیات فروشی کا مرتکب پایا تھا اور اسے 6 ماہ جیل میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت کے ریکارڈ کے مطابق بعض آباد کاری کرنے والے ملزم کو منشیات کا غلط استعمال کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ہندوستانی نے دبئی ڈیوٹی فری میلینیم کی تازہ ترین ڈرا جیت لی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ایک ہندوستانی تارکین وطن نے تازہ ترین دبئی ڈیوٹی فری میلینیم میلینئر اور فاسسٹ سرپرائزز سے $1 ملین امریکی جیت لیا ہے اور اسے اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ خبر کی آن لائن اشاعت کے وقت فاتح سارتھ کنیومل اپنی $1 ملین کی جیت سے لا علم تھا۔ میلینیم میلینئر سیریز 351 میں اپنے جیتنے والی ٹکٹ نمبر 4275 کے بعد قرعہ اندازی میں شامل ہونے کے بعد وہ ارب پتی افراد کے کلب میں شامل ہو گیا تھا جب اس نے 2 فروری کو ٹکٹ آن لائن خریدا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3570 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 3,43,935 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3,452 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 3,58,583 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 14 مریضوں کی ہلاکت کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 1,055 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 13,593 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔